لیکن فیشن کو انٹیگریٹ کیسے کرنا ہے آپ کے پروفیشنل جاب میں، آپ کی پروفیشنل لک ہے اس میں کیسے انٹیگریٹ کرنا ہے، اس کے بارے میں بات کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر بندے کو اس کی ایک اسپیسیفک کلریشن دی ہے، آئی کلر، ہیئر کلر، سکن ٹون۔ تو اگر آپ اپنی آئی کلر، ہیئر کلر، سکن ٹون کے مطابق آپ کلرز پہنتے ہیں یا پہنتی ہیں تو آپ اچھے لگیں گے۔ تو پہلا پلر جو ہے کلریشن کا ہے کہ آپ کی پرسنل کلریشن کیا ہے۔ اکثر آپ نے سنا ہوگا کہ ہوتا یہ ہے کہ کسی ناگو کے بندہ کہتا ہے یار آج بڑے اچھے لگ رہے ہو یا آپ بڑی اچھی لگ رہی ہو۔ ایکچولی ہوتا کیا ہے کہ اس دن آپ نے کلرز ایسے پہنے ہوتے ہیں کہ کیونکہ کلرز کی جو اس کا میسج ہے اور اس کی کانوٹیشن ہے اور کلرز جو کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ آپ کی سکن کو، آپ کی آئیز کو، اپنا سارے آپ کو ایک قسم کی گلو دیتے ہیں، ٹھیک ہے، انرجی دیتے ہیں۔ یو لک لائک انرجیٹک، یو لک وائبرنٹ، یو لک لائیولی، ٹھیک ہے۔ اور جب آپ کلرز ایسے پہنتے ہیں کہ جو کلرز آپ کے کمپیٹیبل نہیں ہوں تو وہ کیا ہوتا ہے کہ وہی بندہ آپ کو کہتا ہے کہ آج یار کوئی بڑے تم ذرا سکھ سے لگ رہے ہو، آج بیمار لگ رہے ہو، تو بندہ کہتا ہے نہیں میں تو ٹھیک ہوں۔ اور ایکچولی کیا ہوتا ہے کہ وہ کلرز ہوتے ہیں جو ایکچولی وہ کلرز کو ڈومینیٹ کر رہے ہوتے ہیں اور اس کی جو اس کی اپنی بیوٹی ہوتی ہے وہ بیک گراؤنڈ میں چلی جاتی ہے۔ دوسرا اس کا پلر یہ ہے کہ آپ کے اوپر کون سا سٹائل اچھا لگتا ہے۔ جیسے سوٹنگ کی بات ہوتی ہے، اچھا میں نے 2 بٹن پہننا ہے، 1 بٹن پہننا ہے، 3 بٹن پہننا ہے، میں نے ڈبل بریسٹڈ پہننا ہے، میں نے بگ لیپل پہننے ہیں، میں نے کیا پہننا ہے۔ تو اس میں میری ساری ریسرچ تھی وہ یہ تھی کہ آپ کی باڈی ٹائپ ڈکٹیٹ کرتی ہے کہ آپ کے اوپر کون سا سٹائل اچھا لگے گا۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک جیسا نہیں بنایا، کوئی شارٹ ہے، کوئی ٹال ہے، کوئی ہیوی ہے، کوئی لمبا ہے، کوئی چوڑا ہے۔ تو جو باڈی ٹائپ ڈکٹیٹس از ٹرو فار ویمن از ویل کہ آپ کے اوپر سٹائلنگ کون سی اچھی لگے گی۔ تو دوسرا کمپوننٹ یہ ہے۔ تیسرا کمپوننٹ یہ ہے جو بڑا امپورٹنٹ ہے، وہ یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی کیسی ہے۔ کچھ لوگ ہوتے ہیں وہ بڑے فلیم بوائنٹ ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو بی دا سینٹر آف اٹینشن، وہ کہتے ہیں آئی وانٹ ٹو بی ان دا لائم لائٹ، ٹھیک ہے۔ وہ لوگ ذرا تھوڑی سی لاؤڈ کلودنگ کیری کر سکتے ہیں۔ جیسے اب آپ ٹرینرز بنیں گے، ٹھیک ہے، لازمی بات ہے ٹرینر کو ایسا تو نہیں ہوگا جو کہے گا کہ آئی ڈونٹ وانٹ ٹو بی ان دا سینٹر آف دا اسٹیج، اسے سینٹر آف اسٹیج ہونا پڑے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ کی پرسنالٹی سے میچ کر رہی ہے کہ نہیں کر رہی ہے، دس یو ہیو ٹو ڈیٹرمن دیٹ۔ آپ کی کلودنگ جو ہے نا وہ میچ کرنی چاہیے آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ۔ کچھ لوگ ایسے ہیں وہ کہتے ہیں کہ یار نہیں مجھے بس پیچھے رہنے دو، آئی ایم گڈ دیئر۔ Now that doesn't mean that they have to not nicely dress. They have to still dress nicely. لیکن یہ ہے کہ وہ کلودنگ جو ہے نا وہ تھوڑی سی سبڈیوڈ یا کنزرویٹو کلودنگ کیری کر سکتے ہیں۔ I always say clothing does not carry the man, man carries the clothing, and same is true for women. ایک بندہ آپ اس کو کلودنگ کیری کرنی ہے، اس کا ایٹیٹیوڈ ٹھیک نہیں ہے، اس کا باڈی لینگویج ٹھیک نہیں ہے، اس کا پوسچر ٹھیک نہیں ہے، اس کے اوپر چاہے آپ کتنا مہنگا سوٹ پہنا دیں، کتنی اچھی اس کو لک کریٹ کر کے دیں، وہ کیری نہیں کرتا، دیٹ مینس کہ he is not going to be successful in portraying a very professional image. چوتھا سب سے امپورٹنٹ بات جس کے اوپر آج بہت بات ہوگی، جو پلر ہے ڈریس فار سکسیس کا، وہ یہ ہے کہ آپ کرتے کیا، آپ کا پروفیشن کیا ہے۔ نہ صرف آپ کا پروفیشن کیا ہے، آپ اس پروفیشن میں کس لیول کے اوپر آپریٹ کر رہے ہیں۔ آپ سی ای او آف اے کمپنی ہیں، آپ ایک انٹرویو دینے کے لیے، جاب انٹرویو کے لیے جا رہے ہیں، آپ ایک ٹرینر ہیں، آپ ایک انجینئر ہیں، آپ ایک ڈاکٹر ہیں، آپ ایک لائر ہیں، اور آپ کا لیول کیا ہے، آپ کا سٹیٹس کیا ہے، آپ کا اسٹیچر کیا ہے۔ لیکن بیسیکلی یہ ہے کہ آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ آپ کرتے کیا ہیں اور آپ کس کو ملتے ہیں، آپ کیا چیز سیل کر رہے ہیں۔ ہر بندہ کچھ نہ کچھ سیل کر رہا ہے۔ ٹریننگ میں آپ کیا، ٹریننگ آپ نالج سیل کر رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں تو آپ پروڈکٹ سیل کر رہے ہیں۔ اگر آپ سی ای او آف اے کمپنی ہیں تو آپ کمپنی کا مشن، آپ کمپنی کا ایجنڈا سیل کر رہے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ نے دیکھنا یہ ہے کہ آپ کی پروڈکٹ کیا ہے۔ دوسری بات آپ نے یہ دیکھنی ہے کہ آپ کا ٹارگٹ آڈینس کیا ہے۔ جیسے اگر آپ ٹریننگ کرتے ہیں، لیٹس سے آپ ٹریننگ کرتے ہیں ینگ بچوں کو، فار ایگزامپل، آپ کی کلودنگ، آپ کا جو بھی لک ہے اس کے ساتھ ریزونیٹ کرنا چاہیے۔ اسی طرح اگر آپ سی ای او آف اے کمپنی ہیں تو آپ ایک لیٹس سے بورڈ میٹنگ میں جاتے ہیں، تو اگر آپ کی پاور ڈریسنگ نہیں ہے، اگر پاور ڈریسنگ کی ہم بات کریں کہ پاور ڈریسنگ کیسے اچیو کرتے ہیں، تو آئی تھنک دیٹ دے گونا ٹیک یو لائٹلی۔ جہاں بھی آپ جس میٹنگ میں جاتے ہیں آپ نے یہ سوچنا ہے اچھا یار کس کو ملنا ہے، کیوں ملنا ہے، پرپز کیا ہے، اینڈ یو ہیو ٹو ڈریس اکارڈنگلی۔
اور ایک خاص بات اس میں یہ ہے کہ اوور آل بات یہ ہے کہ جو بھی آپ کی لک ہو، آپ نے یہ نہیں کہ ایک دن آپ بہت اچھے لگ رہے ہیں اور دوسرے دن آپ جو ہے نا وہ ایسے ہی لگ رہے ہیں کہ جیسے who didn't ran. First impression is the last impression. Everybody has heard that. Let's go into detail about that. Number one, جو ہی آپ کسی کمرے میں انٹر ہوتے ہیں they don't know who you are. Let's say for example ایسے سمجھیں کہ روم فل آف پیپل ہے، آپ اس میں انٹر ہوئے، بے شمار نیٹ ورکنگ کے ایونٹس ہیں جہاں پہ آپ کو جانا پڑے گا، سارا کچھ ہوگا، آپ انٹر ہوتے ہیں، کچھ بندے آپ کو دیکھتے ہیں، وہ آپ کے بارے میں پری کنسیوڈ نوشن جس کو بولتے ہیں پرسیپشنز، وہ پرسیپشن بلڈ ہوتے ہیں. پہلا پرسیپشن یہ ہوتا ہے کہ جو ہی آپ نے واک ان ٹو دا روم کہ یار یہ جو بندہ ہے یہ کیا کرتا ہوگا، اس کا پروفیشن کیا ہوگا. دوسری بات، یہ کس لیول کا بندہ ہے، یہ سکسیزفل ہے، انسکسیزفل ہے، یہ ہی از کمنگ آؤٹ آف دا گیٹس، ہی از اسٹارٹنگ آؤٹ، اس کی کلودنگ سے آپ کو اندازہ ہو رہا ہے. تیسری چیز یہ کہ کس سوشیو اکنامک لیول سے بلانگ کرتا ہے، ویدر رائٹ اور رانگ، یہ ایفلوئنٹ سوسائٹی سے بلانگ کرتا ہے، یہ مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، یہ لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، یا یہ کسی گاؤں سے بلانگ کرتا ہے. بلیو اٹ اور ناٹ، دیز آر دا پرسیپشنز. ابھی آپ نے ایک لفظ بھی نہیں مجھ سے نہیں کہا. اور آخری بات یہ کہ یہ بندہ کتنا کو سکسیزفل لگتا ہے. اب مجھے ایک بات بتائیں کہ ہم سب جج کرتے ہیں کہ نہیں کرتے؟ کوئی بھی ایسا بندہ نہیں ہوگا جس نے جج نہیں کیا ہوگا، رائٹ؟ ناؤ ریممبر ون تھنگ، آپ جج کر رہے ہیں، اگلے بندے بھی آپ کو جج کر رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے جو فرسٹ امپریشن کریٹ کرنا ہے نا، وہ یہ کریٹ کرنا ہے جو آپ چاہتے ہو. آپ نے اپنی ایک لک کرافٹ کرنی ہے، آپ نے اپنا ایک پرسونا، آپ کی پرسنالٹی آپ نے وہ بلڈ کرنی ہے. جب بندہ دیکھے تو وہ آپ کو فوری طور پہ سمجھے اچھا یار یہ کوئی بندہ جو ہے نا، جو بھی آپ اپنے کو پروجیکٹ کرنا چاہتے ہیں، پروفیشنل لگتا ہے، ٹرینر لگتا ہے، ڈاکٹر لگتا ہے، انجینئر لگتا ہے، سی ای او لگتا ہے، یا ایک اسٹوڈنٹ ہے جو جاب انٹرویو کے لیے آیا. تو یہ جو فرسٹ امپریشن ہے دیٹس ایکسٹریملی امپورٹنٹ. ایک ٹرینر کی لک کیا ہونی چاہیے؟ کانفیڈنٹ جو ہے ٹاپ آف دا لسٹ ہے، ٹھیک ہے، لیکن سب سے زیادہ امپورٹنٹ پتہ کیا ہے؟ یو نیڈ ٹو لک سکسیزفل. If you don't look successful, all the other things don't matter. اب دیکھیں، آپ نے کہا ڈیسنٹ ہونا چاہیے. اب ڈیسنٹ کی ہر بندے کی اپنی ڈیفینیشن ہے. ایک بندہ کہتا ہے جی سادہ سے کپڑے پہن کے آ جاؤ، اب ڈیسنٹ لگو، ٹھیک ہے نا. آپ نے جانا ہے ورلڈ کے جو بینچ مارک ہیں ان کے ساتھ. شاہ صاحب is I would say the biggest trainer here، ٹھیک ہے. شاہ صاحب کی ڈریسنگ میں آج کل کر رہا ہوں. دوسری بات جو ہے آپ نے کی کانفیڈنس کی بات. کانفیڈنس کہاں سے آتا ہے؟ آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے میٹنگ بیٹھ کے آئی ایم کانفیڈنٹ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آئی ایم ڈیسنٹ. آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے آئی ہیو سم ورتھ دیٹ آئی وانٹ ٹو ٹیل یو، یو نو یو گونا گیٹ یور منی ورتھ ہیئر. اگر آپ ایسے کہیں گے تو ایسے ہم کانورسیشن نہیں کرتے. کانورسیشن ہم کیسے کرتے ہیں؟ کانورسیشن ہے ہم جو سبلیمنل میسج دے رہے ہیں. آئی واکڈ ان ٹو دا روم، ناؤ آئی ایم این امیج کنسلٹنٹ، I'm a designer, I'm into the clothing business, I should look like that. تو سکسیزفل جو ہے نا سب سے پہلے امپورٹنٹ پوائنٹ ہوگا آپ کا. سر دیکھیں بینچ مارک جو ہے نا وہ ہم whether we like it or not، ٹھیک ہے ہمارا نیشنل ڈریس بھی ہے، آپ جب جہاں نیشنل ڈریس پہننا چاہیں ضرور پہنیں، لیکن پھر نیشنل ڈریس پتہ کیسے پہنیں؟ قائد اعظم علی جناح کی طرح. سادگی کے نام پہ یہ نہیں کہ آپ گھر سے اٹھ کے آئیں اور اسی طرح رول کریں، منہ پہ 2 چھٹے ماریں اور آگے لو جی ہم سادہ آدمی. جو ٹرینر کی لک ہونی چاہیے وہ یہ ہونی چاہیے کہ ٹرینر مسٹ لک ویری سکسیزفل. دوسری بات، ہی مسٹ لک ویری ریفائنڈ. دیکھیں ریفائنمنٹ کہاں آتی ہے؟ ریفائنمنٹ آتی ہے ڈیٹیل میں. سپوز میرا فیس شیپ لمبا ہے، یو نو آئی ہیو اے لانگر فیس، میں کالر پہنتا ہوں، میں تھوڑا سا اس کو اسپریڈ کر دیتا ہوں تاکہ اٹ بیلنس مائی فیس. اگر میں لانگر کالر پہنوں گا ایون دو دے آر پاپولر ان دا فیشن بٹ دے وونٹ ورک فار می، مائی فیس ول فرام ہیئر اٹ ول گو فرام ہیئر ٹو ہیئر. ایستھیٹیکلی اٹس ناٹ اے گریٹ لک. میں اب ریفائنمنٹ کی بات کرتا ہوں. ریفائنمنٹ میں آپ نے اٹینشن ٹو ڈیٹیل دینی ہے. ہر بندے کی اپنی باڈی شیپ ہے، فیس شیپ ہے، ول گیٹ ان ٹو مور ڈیٹیل. دوسری بات ہے آپ کی سوفسٹیکیشن ہونی چاہیے. آپ ایسے نہ لگیں کہ جیسے آپ ایک نان سیریس قسم کے بندے ہیں، ٹھیک ہے،
آپ ٹریننگ کر رہے ہیں. سفسٹیکیشن کیسے آتی ہے؟ سفسٹیکیشن بھی کلرز کے ساتھ، کمبینیشن کے ساتھ، جو کلودنگ آپ کی ہے پوری آؤٹ لک کے ساتھ اور آپ کی پرسنالٹی کے ساتھ میچ ہوتی ہے. اینڈ دیر ویز ٹو گیٹ مور سفسٹیکیٹڈ. ایسی کلودنگ کی لک نہیں ہونی چاہیے کہ بندہ انٹیمیڈیٹنگ ہو جائے. جیسے آپ 3 پیس سوٹ پہن کے آئے ہیں، آپ اسٹف لگ رہے ہیں، آپ نے پاکٹ اسکیئر رکھا ہوا ہے، آپ نے بڑی ایکسپینسو واچ پہنی ہوئی ہے، آپ نے کفلنگ میں نے لگائے ہیں، چلو میں تو اس پروفیشن میں، آپ نے کفلنگ بھی لگائے ہوئے ہیں، ٹائی پن بھی لگائی ہوئی ہے، آپ نے بہت کچھ جیولری پہنی ہوئی ہے. آئی ول ناٹ ڈو دیٹ. آئی کین گیٹ اوے ود دس بیکاز آئی ایم ان ڈریسنگ بزنس. آپ نے اس کو ٹون ڈاؤن کرنا ہے. آپ نے ایسے اس کو پریزنٹ کرنا ہے کہ یو آر مور اپروچیبل، یو آر مور فرینڈلی لکنگ. جیسے آپ نے ورڈ یوز کیا اپروچیبل فرینڈلی، کیونکہ آپ نے اپنا آپ اوپن کرنا ہے سو دیٹ دا پیپل کین گو بیانڈ یور لکس اینڈ ایوری تھنگ اینڈ کین سٹ ڈاؤن اینڈ کین ریلیٹ ٹو یو اینڈ کین لرن فرام یو، کین ایسک یو کویشچنس، اور آپ جو ہے مطلب وہ اپنے آپ کے ساتھ کمفرٹیبل فیل کریں. تو یہ جو چیز ہے اپروچیبل ہونا. اچھا یہ کیا ہے؟ اب سرٹن کلرس ہیں جو سرٹن بندے کو اپروچیبل کرتے ہیں، سرٹن کلرس ہیں جو انٹیمیڈیٹ کرتے ہیں. سب سے زیادہ ڈومیننٹ کلر، پاورفل کلر کون سا ہے؟ بلیک. بلیک. ایوری باڈی اگریز ود دیٹ. بلیک آپ پہن کے آئیں گے، دس دا موسٹ ڈومیننٹ کلر. چاہے وہ شلوار قمیض میں ہے، چاہے میم آپ کی ڈریس میں ہے، چاہے وہ سوٹ میں. بلیک از دا موسٹ ڈومیننٹ کلر. اچھا اب بلیک کی جو سبلیمنل میسج ہے وہ یہی ہے کہ آئی ایم پاورفل، آئی ایم لائک آئی ایم سٹنگ آن دا ٹاپ آف دا ورلڈ. اگر وہ رائٹ شرٹ کے ساتھ، رائٹ آئی کے ساتھ اس کو کمبائن کیا گیا ہے، یا میں ان یور کیس رائٹ ایکسیسریز ہیں، رائٹ آپ کی جیولری ہے، رائٹ پاکٹ بک ہے، تو اٹ کوڈ بی ویری لیتھل. سیکنڈ جو آپ کا جو موسٹ پاورفل کلر ہے وہ ہے ڈارک نیوی. یہ میں آپ کو ہائرارکی آف کلرز بتا رہا ہوں. اچھا ڈارک نیوی کی اب کانوٹیشن کیا ہے؟ ڈارک نیوی کی کانوٹیشن یہ ہے کہ آئی ایم اتھارٹیٹیو بٹ آئی ایم آلسو فرینڈلی. اچھا اب دیکھیں پوری دنیا میں I'll give you I'll prove it to you. پوری دنیا میں سوائے پاکستان اور یہ ساری ہماری بیلٹ جو ہے، بنگلہ دیش دیکھ لیں، انڈیا دیکھ لیں، اور سارا سری لنکا اینڈ آل دیٹ، ان کو چھوڑ کے ویسٹرن ورلڈ جتنی بھی ہے اس کی ساری پولیس ڈارک نیوی میں ڈریس اپ ہے. وائی؟ آپ کا خیال ہے کہ وہ ایک دوسرے کو کال کیا انہوں نے؟ آئرلینڈ نے کال کیا انگلینڈ کو، انگلینڈ نے کال کیا کینیڈا کو، کینیڈا نے کال کیا امریکہ کو، یار یونیفارم کون سی ہونی چاہیے؟ ایسے تو نہیں چلتا نا. دے ہیو انیٹ سینس اباؤٹ دس. انہوں نے ورلڈ جتنے بھی بینچ مارکس ہیں ان کو فالو کیا. اچھا ڈارک نیوی جو ہے نا وہ از یور بیسٹ فرینڈ. اگر کوئی بھی یہاں پہ اینی باڈی ہو اسٹارٹڈ بلڈنگ آپ کا فرسٹ سوٹ آپ نے خریدنا ہے، لیٹس سے یو ڈونٹ ہیو اے لاٹ آف منی، آپ بہت زیادہ انویسٹ نہیں کرنا چاہتے، تو پہلا سوٹ آپ کا کون سے کلر کا ہونا چاہیے؟ ڈارک نیوی. اچھا اس کے میں 2-3 فوائد اور بھی بتا دوں کہ جو ڈارک نیوی ہے نا وہ ہر لیول کے بندے کے ساتھ ایکسیپٹیبل ہے. آپ نے ایکسیپٹیبلٹی کی بات کی. دیکھیں کلودنگ ایسی پہنے جو کہ سوشیو اکنامک. دیکھیں آپ نے جب ٹریننگ کرنی ہے یو ڈونٹ نو کہ یہ بندہ کس اسٹیٹس سے آیا ہے. یو ہیو 100 اسٹوڈنٹس، یو ڈونٹ نو کہ یہ ایفلوئنٹ سے بلانگ کرتا ہے، مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، لوور مڈل کلاس سے بلانگ کرتا ہے، ولیج سے بلانگ کرتا ہے. تو اس میں یہ ہے کہ جو ڈارک نیوی ہے نا اس کی کانوٹیشن یہ ہے کہ اٹس ایکسیپٹیبل ٹو ویری رچ پیپل اینڈ اٹس آلسو ایکسیپٹیبل ٹو مڈل کلاس پیپل، اٹس آلسو ایکسیپٹیبل ٹو لوور مڈل کلاس پیپل. اس کا مطلب یہ ہوا کہ ایک فلتھی رچ بندہ ہے، آپ ایک کمپنی میں جاتے ہیں، بہت بڑی کمپنی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں آپ کی کمپنی کی یہ ٹریننگ کر دوں گا، وہ جو بھی آپ کا ایجنڈا ہے آپ انہیں بتاتے ہیں. when he is looking at you and you are nicely dressed and you are in a dark navy suit like I am wearing today, تو وہ بندہ آپ کو ایسے ایکسیپٹ کرے گا جیسے he thinks like you are right up there with alongside with him. تو یہ اس کا ایک اور فائدہ ہے. لاسٹلی میں اس کا آپ کو پروف اور ایک اور دیتا ہوں. آپ G7 کی پکچر نکال کے دیکھ لیں. G7 ہے جو G7 کے پریزیڈنٹس ہیں when they meet. آپ پچھلے 2-4 سال کی پکچر نکال کے دیکھیں، پوری ایک ان کا ایک گروپ فوٹو ہوتا ہے. کیا ہوگا؟ ڈارک سوٹ ہوگا، بہت کم ہے بلیک ہے لیکن موسٹلی ڈارک نہیں، کیونکہ ان کا بھی ایک ایجنڈا بہت بڑا ہے. انہوں نے ملکوں کے آگے سیل کرنا ہے، اپنی ویژن سیل کرنی ہے، انہوں نے گلوبلی انہوں نے بات کرنی ہے. موسٹلی آپ دیکھیں گے کہ نیوی سوٹ، ڈارک نیوی سوٹ میں ہوگے، وائٹ شرٹ ہوگی اور بلو ٹائی یا ریڈ ٹائی. اب یہ جو G7 کی لک ہے
یہ ہے وہ پاور لک. اب پاور لک کے ایلیمنٹس دیکھ لیں. یہ نہیں ہے کہ اس نے لکھا ہوا ہے آئی ایم پاورفل, یہاں پہ اس نے کوئی سائن لگایا ہوا ہے, یا یو نو آئی مین کوئی اس قسم کی جو ہے نا وہ دیر از نو آئی وڈ سے اینی کائنڈ آف سگنیفیکینٹ تھنگ دیئر. اچھا, ڈارک سوٹ ہے, وائٹ شرٹ ہے. ٹائز کے بارے میں آپ کو رول بتاتا ہوں. پہلی بات تو یہ کہ ٹائز اسٹیٹمنٹ ٹائز نہیں ہونی چاہیے. اسٹیٹمنٹ ٹائز کیا ہیں؟ اسٹیٹمنٹ ٹائز وہ ہیں کہ جیسے اینیمل کوئی بنا ہوا ہے اس کے اوپر, یا اس کے اوپر موٹیف بنی ہوئی ہے, یا اس کے اوپر کوئی بہت بڑا فلاور بنا ہوا ہے, یا اس کے اوپر کچھ لکھا بھی ہوا ہے سم ٹائمز. دیز آر کال اسٹیٹمنٹ ٹائز. آپ نے اسٹیٹمنٹ ٹائز نہیں پہننی. آپ نے کون سی ٹائز پہنی ہے؟ دیر آر 3 ٹائپس آف پاور ٹائز, اونلی 3 ٹائپس. ایک ٹائی وہ ہے جو کہ بالکل ایسی لگتی ہے جیسے سالڈ کلر کی ہے, لیکن سالڈ نہیں ہوتی, تھوڑا سا جیومیٹرک پیٹرن ہوتا ہے. اب یہ میں نے دوسری پہنی ہے لیکن میں اس کی بتاتا ہوں. وہ ہے, اس کو کہتے ہیں نیٹ. نیٹ کہتے ہیں کہ جیومیٹرک پیٹرن ہے اور بہت اسمال پیٹرن ہے, کوئی بڑا پیٹرن نہیں ہے, بڑے بڑے ڈیزائن نہیں اس کے اوپر بنے ہوئے. کلرز جو ہیں وہ یہی چلتے ہیں, میرون چلتا ہے, ریڈ میں فلیشنگ ریڈ نہیں چلتا, ٹھیک ہے. اگر ریڈ ہے تو اس کے ساتھ وائٹ ملا ہوا ہے اینڈ آل دیٹ, وہ ایک جیومیٹرک ٹائی گنی جاتی ہے, اینڈ دیٹس اے پاور ٹائی. دوسری ٹائی جو ہے وہ ہے پولکا ڈاٹس. پولکا ڈاٹس DOTS. اگر آپ سرچ کریں گے آپ کو کافی اس کے ڈیزائن مل جائیں گے. تو پولکا ڈاٹس میں یہ ہے کہ جو ہے سالڈ بیک گراؤنڈ ہوگی, اس کے اوپر آپ کے ڈاٹس بنے ہوں گے, اور مطلب ہے کہ کوئی اسمال ڈاٹس ہوتے ہیں, کچھ وائٹ سے ڈاٹس یا ڈفرینٹ کلرس کے. بڑی ایرسٹوکریٹک ٹائی ہے, برٹش ٹائی ہے, اینڈ آئی تھنک اٹس اے گریٹ ٹائی, پاور ٹائی. تیسری جو ہے ریپ ٹائی, جو میں نے پہنی ہوئی ہے, اس کو ریپ ٹائی کہتے ہیں. ڈائگنل ریپ, REP, ریپ ٹائی. تو یہ 3 ٹائز ہیں. اگر آپ وہ دیکھیں گے G7 کی پکچر, اینڈ یو ول سی دس ایوری باڈی از ویئرنگ آؤٹ آف دیز ون آؤٹ آف دیز 3 ٹائز. ٹھیک ہے, 3 میں سے ایک اس نے کوئی نہ کوئی پہنی ہوگی. اچھا, اب یہ ہے کہ ٹائی کی ناٹ کیسے ہونی چاہیے, ٹائی کی لینتھ کیسے ہونی چاہیے, ٹائی کی وڈتھ کیسے ہونی چاہیے, اس کے بارے میں بات کر لیتے ہیں. پہلی بات تو ہے کہ ٹائی کی جو لینتھ ہے, یہ جو ہے نا, یہ والی اس کی جو ٹپ ہے, یہ آپ کے بکل کو ٹچ کرنی چاہیے. اگر یہ بکل کو ٹچ نہیں کرتی, اس کا مطلب یہ یہاں آ گئی. یہاں آ گئی تو کیا ہوا, تھوڑی سی اسٹوپڈ سلی لگنے لگی. ٹھیک ہے, ایسے ہے نا. اگر یہ نیچے چلے گی 1 انچ تو اور زیادہ ہی بڑا وہ عجیب سی لگتی ہے. اچھا, اس کے بعد آ گئی ٹائی کی وڈتھ. ٹائی کی وڈتھ کے 2 رول ہیں. ایک یہ ہے کہ آپ کی ایج کیا ہے. اگر آپ بالکل ینگ ہیں تو آج کل بڑی سلم ٹائز چلی ہوئی ہیں. ٹھیک ہے, 2 انچ کی, 2.5 انچ کی. ادھر دکھائیں. Look at this tie. He's one of my model. And it looks fantastic. ان کی باڈی ٹائپ جو ہے is about 38, right? 38, yes, 38. تو جو چیسٹ ہے نا سائز, that also matters. اگر ان کی چیسٹ ہوتی 50 یا 40 تو اس کے اوپر یہ ٹائی I think it would look stupid, چاہے یہ ینگ ہی ہوتے. تو دوسرا رول یہ ہے کہ آپ کی چیسٹ سائز کیا ہے, اور آپ کی جو ہے وہ آپ how young you are. تو اس وقت ٹائز جو ہیں بیٹھ جائیں گے. تھینک یو. اس وقت ٹائز جو ہیں وہ 2.5 انچ سے لے کے تقریباً 3 سوا 3 انچ تک چل رہی ہیں. اس سے بڑی ٹائز جو ہے نا, جو 3.5 کی ہیں, 4 کی, وہ مجھے ایسے لگتا ہے جیسے ڈائناسور ایج کی ہے. اگر ایک بندہ ہے وہ کہتا ہے جی میں ماہر قانون ہوں, میں اپ ڈیٹڈ ہوں, میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کانسٹیٹیوشن میں کیا ہونا چاہیے, قانون میں کیا, ایک بہت ہی ایڈوانس ڈاکٹر ہے, کہتا ہے جی میں نئی ٹیکنالوجی لے کے آیا, سارا کچھ ہے, لیکن اس کے لیپس صحیح 3.5-4 انچ کے ہیں, ٹائی اتنی چوڑی لگائی ہوئی ہے, ٹھیک ہے, اور شرٹ کی فٹنگ صحیح نہیں ہے, اور پینٹ کیسے لگ رہی ہے کہ جیسے کسی بہت بڑے بندے کی پینٹ پہنی ہوئی ہے. آئی ڈونٹ تھنک ہی لکس اپ ڈیٹڈ.